میرے پیارے ساتھیوں، آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ یہی معاشرے کی اصلاح ہے، جو آپ کی آج کی کانفرنس کا مین ٹائٹل ہے۔ سماج کی اصلاح کیسے ہو، سماج، یہ بگڑا ہوا سماج کیسے سدھرے؟ تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ میں 10 پوائنٹ پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ معاشرے کے بگڑنے کے اور معاشرے کے برباد ہونے کے 10 بڑے بڑے اسباب ہیں، 10 بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا تو سماج انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ تو آئیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سماج میں بگاڑ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ، سماج کے اندر سب سے بڑا جو بگاڑ ہے وہ ہے عقیدے کا بگاڑ۔ جس سماج میں شرک ہو رہا ہو، جس سماج میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مرادیں مانگی جا رہی ہوں، وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا۔ دنیا میں کبھی امن اور چین آ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کے اندر، آیت نمبر 82 کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ لاکھ کوشش کے باوجود کبھی کبھی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ذات کے ذریعے کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہیں کو امن ملے گا، انہیں کو چین ملے گا، انہیں کو شانتی ملے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وہم مہتدون، اور وہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آیت تو بہت سخت ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایمان کے ذات ظلم کو بالکل نہیں ملانا، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت پڑھ دی، ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ کو بتایا کہ اس آیت میں، سورہ انعام کی آیت میں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرک کے ساتھ ملانے سے منع کیا ہے کہ اگر ایمان لائے ہو اللہ کے اوپر تو شرک نہیں کرنا، اگر شرک کرو گے تو امن نہیں ملے گا۔ سماج میں کہیں ریپ ہوتا ہے، ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ سماج میں کسی نردوش اور کسی بے قصور کو کوئی مار ڈالے، کسی بے گناہ کو کوئی قتل کر دے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ اتنا غلط کام ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے۔ یقیناً ریپ بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً کسی نردوش کا قتل ہونا اور اس کی ہتیا ہونا بہت بڑا گناہ ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ وہ ریپ نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ قتل نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ عبادت جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ۔ اور جس دھرتی پر، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں شرک ہو رہا ہو، وہ سوسائٹی چاہے دنیا کی ترقی یافتہ سوسائٹی بن جائے، دنیا کی نظر میں ایڈوانس سوسائٹی بن جائے، شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، وہ سوسائٹی اور سماج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سماج کی اصلاح شرک کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے ایمان والو، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اللہ تم کو زمین میں طاقت عطا فرمائے گا، زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے دین کو غالب بھی کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں امن و شانتی بھی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، تم صرف اپنے خالق کی، اپنے مالک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ شرک نہیں کرنا ہے۔ جب تک سماج سے شرک نہیں ختم ہوگا سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، آج افسوس کی بات ہے
کہ دنیا میں آج کروڑوں اور اربوں لوگ ایسے ہیں جو توحید سے دور ہیں، جو شرک پر ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا، ہمارے ان بھائیوں کا جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ شرک کیا ہے، اور بہت سارے شرکیہ کاموں میں وہ بھی مبتلا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری اوقات میں اپنی وفات سے چند منٹ پہلے اپنی امت کو جن چند اہم باتوں کی نصیحت کی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قبر پرستی مت کرنا. شرک سے روکا آپ نے، قبر پرستی سے روکا آپ نے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی پھینک دیتے ہیں. اس بے قراری کے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا. قبر پرستی اور شرک وہ خطرناک گناہ ہے، اور اس امت کو اللہ کے پیارے نبی نے اس گناہ سے روکنا اتنا ضروری سمجھا کہ بیمار ہیں آپ، بے چین ہیں آپ، اپنے بستر پر کرا رہے ہیں آپ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک اور اس سینسیٹیو سچویشن میں بھی، اس کریٹیکل سچویشن میں بھی آپ نے اپنی امت کو شرک سے اور قبر پرستی سے روکا ہے. آج افسوس کی بات ہے امت کا ایک بڑا طبقہ شرک میں لت پت ہے میرے پیارے ساتھی. تو یہ بات یاد رکھیں، شرک کو ختم کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے سماج سے. شرک جب تک ختم نہیں ہوگا سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جہان ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے.